اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت کے دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں، میرے قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہم عمر دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 سال کا زمانہ ہو گیا ہے مجھے شیموگا سے جانے کے سلسلے میں، مگر جس طریقے سے اولاد اپنے بھائی سے، اولاد اپنے بیٹے سے، یا بیٹا اپنے باپ سے، بھائی اپنے بھائی سے، کوئی چھوٹا اپنے بزرگوں سے جدا ہونے کا جو احساس کرتا ہے، جو درد محسوس کرتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں دربار الہی میں کھڑا ہوا ہوں، وہی درد اور وہی تکلیف میں بھی آج تک محسوس کرتا ہوں، اور افسوس کرتا ہوں اس لیے کہ میں ہندوستان کے کونے کونے میں گیا، مگر ایسے اہل سنت کے کرم فرما بزرگ اور نوجوان، ایسی شفقت فرمانے والے بزرگ اور نوجوان، ایسی محبت دینے والے اور اس طرح کی آزادی فراہم کرنے والے اور جس طرح کا پیار دینے والے حضرات، واللہ العظیم میں نے یہاں پر دیکھا، ایسا پورے ہندوستان میں نہیں دیکھا۔ بس اب تو دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی رضا مسجد کے تمام متولیان، اراکین و ٹرسٹیان اور یہاں کے تمام مصلیان کو دونوں جہان کی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور انہیں آنے والے اپنے تمام علماء سے اسی طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہمارا سب سے پہلے بزم نبوت کے دولہا، محفل رسالت کی شمع فروزہ، پیغمبران منصب کی روح روا، رفیقان رب کے امیر کارواں، آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، شمع بزم ہدایت، مصطفیٰ جان رحمت، اللہ کے حبیب، کل جہانوں کے طبیب، حضور رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار در بار میں جھوم جائیں، مسکرائیں، تصور میں گنبد خضرا کو بسائیں، پھر پوری دیوانگی کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیٹے آگے تشریف لے آؤ، آپ تو نوجوان ہیں نا، بچے نوجوان آگے تشریف لے آئیں۔ جو بزرگ لوگ ہیں وہ ٹیکا لگا کر بیٹھے، انہیں تکلیف ہوتی ہے، مگر نوجوان تو اس تکلیف سے مستثنیٰ ہے، لہٰذا آگے آ کر بیٹھے محبت کے ساتھ۔ سنتیں ادا فرما لی ہیں تو آگے تشریف لے آئیں۔ اور مصطفیٰ کے دیوانوں، ایک مرتبہ اور موقع دیتا ہوں، بار بار کہنے کی ضرورت نہ پڑے، درود و سلام پڑھو اس قرینے سے، آقا اپنے غلاموں پر کرم کی نگاہ فرمائے مدینے سے، اس لیے کہ مصطفیٰ کے دیوانوں یہ درود و سلام کیا ہے؟ ہر درد کی دوا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ یہ درود و سلام کیا ہے؟ ہر درد کی دوا ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ ہر مرض کی شفا ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ ہر پریشانی کا حل ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ ہر مصیبت کا علاج ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ مقدر کو جگانے کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ تقدیر کو چمکانے کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ بلاؤں کو بھگانے کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ رحمتوں کو بلانے کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ بیماریوں سے بچ جانے کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے شفا پانے کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ نیکیوں کی طلب کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ روٹے خدا کو منانے کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ آقا کی شفاعت کو پانے کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ آتش جہنم سے بچ جانے کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ جنت کی بہاروں میں جانے کا ذریعہ ہے۔ میرا ایمان بولتا ہے بندہ کثرت سے درود و سلام
सलाम पढ़ता चला जाएगा, इंशाअल्लाह आका की चादर रहमत के साए तले दुरूद व सलाम की बरकत से जन्नत की बहारों में दाखिल होता चला जाएगा। इसलिए कि हदीस शरीफ है, मैं सिर्फ खिताबत का ज़ोर या जलवा नहीं दिखा रहा हूँ, फ़न नहीं दिखा रहा हूँ। आका इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बनी काना माया फिल जन्ना, जो हमसे प्यार करेगा दूर दूर नहीं जाएगा, मेरे कांधे से कांधा मिलाकर जन्नत में जाएगा। तो कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है। बारगाह रिसालत वहाब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, परसों में चित्रादुर्ग में था, वहाँ परसों नहीं अल्लाह तो वहाँ फरमाया नरसों में चित्रादुर्ग में था, बयान कर रहा था। बयान के बाद एक साहब आए, कहने लगे मौलाना क्या फिर पुल सिरात पर से हर बंदे को गुजरना पड़ेगा? हमने कहा बेशक गुजरना पड़ेगा। तो कहा बड़ी टेंशन हो जाएगी, क्योंकि वो पुल सिरात बाल से ज़्यादा बारीक है, वो पुल सिरात तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है। हमने कहा टेंशन उल जलूल फजूल के लिए है, आशिकाने रसूल के लिए नहीं है। सुभान अल्लाह बोलो ना मुस्तफ़ा के दीवानों। ये देखो एक छोटी सी दीवार बनी हुई है खिड़की के पास, जब आप ज़मीन पर चलते हैं तो 6 कदम या 6 इंच पर आपका कदम आसानी से आ जाता है। पहला कदम 6 इंच में, दूसरा कदम 6 इंच में, इससे ज़्यादा आपको जगह नहीं चाहिए चलने के लिए। मगर मुस्तफ़ा के दीवानों, अगर आपको 2 फीट की दीवार बनाकर दे दी जाए और कहा जाए इस पर चलो, तो आप बड़ी आसानी से चल लेंगे। और वही 2 फीट की दीवार मस्जिद की छत पर खड़ी कर दी जाए, इतनी ऊंची और बड़ी लंबी, इतनी चौड़ी और ज़रा लंबी, और छत के ऊपर अब आपसे कहा जाए कि इस दीवार के ऊपर चल के दिखाओ, तो अब आप चल ना सकेंगे। क्यों ना चल सकेंगे? जगह उतनी ही है, कदम रखने के लिए आपको जगह उतनी चाहिए, मगर उसके बावजूद बुलंदी पर है, गिरने का खतरा आपको परेशान कर रहा है और कहीं गिर न जाएं, इस बात का खदशा आपको सता रहा है। आप अगर चलेंगे तो संभल कर चलेंगे, बच कर चलेंगे, बैलेंस बनाने के लिए हाथों को चौड़ा कर लेंगे और फिर इस तरह चलेंगे आप, ताकि कहीं आप गिर ना जाएं, कहीं आपका बैलेंस बिगड़ ना जाए। इसलिए कि बुलंदी से है, नीचे आएंगे हाथ पैर सलामत नहीं रह जाएंगे, जान भी सलामत नहीं रहेगी। मगर कुर्बान जाओ, पुल सिरात बाल से ज़्यादा बारीक है, पुल सिरात तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है, पुल सिरात के दोनों तरफ खींचने वाले जहन्नम के आंकड़े भी लगे हुए हैं जो लोगों को पकड़ पकड़ कर खींचेंगे। मगर आला हज़रत बारगाह रिसालत के वफादार, दुनिया सुन्नियत के मददगार, उलमाए अहले सुन्नत के ताजदार, आकाए रहमत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबरुल इस्तिकामत, शहंशाह इल्म हिकमत, नैयरे बुर्जे खिताबत, कंदीले रुद्दो हिदायत, चिरागे उम्मत, सिराजे मारिफत, रफ़ीउद दरजत, अज़ीमुल बरकत, अज़ीमुल मर्तबत, अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, दुनिया वालों हम पुल सिरात पर बच के नहीं चलेंगे, झूमते हुए चलेंगे। इरशाद फरमाते हैं कि रज़ा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, रज़ा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्ब सल्लिम दुआए मोहम्मद। सरकार गुलामों के लिए दुआ कर रहे हैं, इसलिए बच के ना चलिए, झूमते हुए गुजरिए, दुरूद व सलाम पढ़ते हुए गुजरिए, नाते मुस्तफ़ा का तराना गुनगुनाते हुए अब पुल सिरात पार कर जाइए। फिर हमने उस बुजुर्ग से कहा कि देखो भाई पुल सिरात तो पार करना है, मगर तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है? जो उल जलूल फजूल है उससे डरने की ज़रूरत है, जो आशिक़ रसूल है उससे डरने की ज़रूरत नहीं। कहने लगे मौलाना क्यों? हमने कहा सुनो, मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, और ये हदीस बहीक़ी शरीफ के अंदर हदीस नंबर 75, आका ने फरमाया कि जब मुस्तफ़ा का दीवाना पुल सिरात पर कदम रखेगा तो पुल सिरात के नीचे जहन्नम का शौला पुकार कर कहेगा, जुज़ या मोमिनो फ़इन्ना नूरका फ़क़द अत्फ़ा अभी। ऐ मुस्तफ़ा के दीवाने ज़रा जल्दी जल्दी गुजर कि तेरे नूर से जहन्नम की आग ठंडी हुई जा रही है। लिहाजा झूम जाए, मुस्कुराए, तसव्वुर में गुंबद खज़रा को बसाएं और फिर पूरी दीवानगी के साथ आका की बारगाह में दुरूद व सलाम का बुलंद आवाज़ से तौबा पेश फरमाएं। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला बारिक अला सय्यिदना व हबीबिना व शफीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मद मअदल जुद वल करम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 11वीं शरीफ का ज़माना है, बारगाह रिसालत के दीवानों, जैसे ही 11वीं शरीफ का ज़माना आता है, सारी दुनिया वाले सरकार गौस पाक बगदाद वाले आका उनके नाम की नियाज भी कराते हैं, उनका नाम का लंगर भी लुटाते हैं, उनके नाम पर मुस्तफ़ा की दीवानों महफिलें भी सजाते हैं। और क्यों न हो, ये वो मुबारक हस्ती है कि जैसे ही 11वीं का चांद नजर आता है, 11वीं वाले आका का जिक्र अर्श वालों की ज़ुबान पे भी जारी हो जाता है और फर्श वालों की ज़ुबान पर भी जारी हो जाता है। मगर जब हमारे सुन्नियों के यहाँ 11वीं आती है, बदअक़ीदों की 13वीं हो जाती है।
چلو میں انشاءاللہ ان کی شان میں کچھ عرض کروں، اس سے پہلے ایک فرمائشی کلام آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، بآواز بلند درود و سلام کی سوغات پیش کریں تو عرض کروں، پڑھیے اللہم صلی وسلم۔ نہیں ہے دنیا میں، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ۔ یہ شعر و شاعری نہیں، یہ دل کی آواز ہے، میرے دل سے نہیں، آپ کے بھی دل سے نکلنا چاہیے نا یہ آواز، کیونکہ آج یہی ماحول چل رہا ہے۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں بس آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، ہمیں تم اپنے دامن میں چھپا لو یا رسول اللہ، آمین کہتے ہیں ذرا۔ ہمیں دنیا کے ہر غم سے بچا لو یا رسول اللہ، اور زبان سے کیا کہیں اپنی پتہ ہے آپ کو سب کچھ، بڑی مشکل سے ہوتا ہے گزارا یا رسول اللہ، تو قدموں میں بولا لیجئے یا نبی مدینے میں، قدموں میں بولا لیجئے یا نبی۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، آج ہماری دلوں کی صدائیں اور زبان کا ترانہ سرکار کی بارگاہ میں ضرور پہنچنا چاہیے، انشاءاللہ پہنچے گا نا، جب صدا نکلے گی تو پہنچے گا، تھوڑا سا میرا ساتھ دو۔ قدموں میں بولا لیجئے یا نبی مدینے میں، قدموں میں بولا یا نبی، قدموں میں بلا لیجئے یا نبی مدینے میں، اور کاش میں چلا جاؤں، کاش میں چلا جاؤں آج ہی مدینے میں، کاش میں چلا جاؤں آج ہی۔ دوستو یہ میرے لیے کم نصیبی کی بات ہے کہ میں تو ابھی تک نہیں گیا، جب کوئی ناظم جلسہ اسٹیج پر کھڑا ہو کر میرے نام کے آگے الحاج لگا دیتا ہے تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے، اور اس معاملے میں یقیناً میرے گناہ زائد ہیں اور میری کم نصیبی ہے کہ آقا کی بارگاہ سے بلاوا نہیں آ رہا ہے۔ کاش میں اگر رہا ہوتا شیموگا کی سرزمین پر تو امید ہے کہ یقیناً عمرہ کی سعادت سے ابھی تک ضرور سرفراز ہو گیا ہوتا، مگر آپ حضرات دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے میرے لیے حاضری کے اسباب ضرور عطا فرما دے گا۔ کاش میں چلا جاؤں آج ہی، اور میرے پیارے آقا کا گھر تو ہے مدینے میں، گھر تو ہے مدینے میں، میرے پیارے آقا کا گھر تو ہے میرے پیارے آقا کا گھر تو ہے مدینے میں، ہم اگر وہ رہتے ہیں اپنے عاشقوں کے سینے میں، ہم اگر وہ رہتے ہیں
اور کون ہے یہ دیوانہ، کیسا ہے یہ دیوانہ، کیسا ہے یہ دیوانہ، کون ہے یہ دیوانہ، کیسا ہے یہ دیوانہ، کون ہے یہ دیوانہ، کیسا ہے یہ دیوانہ، جو قبر میں بھی کہتا ہے مجھے جانا ہے مدینے میں، قبر میں بھی کہتا ہے مجھے جانا ہے مدینے میں، کاش میں چلا جاؤں آج ہی مدینے میں، اور بعد اس کے مرنے کے ہر زباں پہ چرچا تھا، ہر زباں پہ چرچا تھا، بعد اس کے مرنے کے ہر زباں پہ چرچا تھا، بعد اس کے مرنے کے ہر زباں پہ بعد اس کے مرنے کے ہر زباں پہ چرچا تھا، اچھا تھا یہ دیوانہ، اچھا تھا یہ دیوانہ، جو مر گیا مدینے میں، اچھا تھا یہ دیوانہ، جو مر گیا مدینے میں، اچھا تھا یہ دیوانہ، جو مر گیا مدینے میں، قدموں میں بلا لیجئے یا نبی مدینے میں، کاش میں چلا جاؤں آج ہی۔ آئیے بارگاہ رسالت باب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور پیر پیرا میر میرا ماہ گیلا شاہ جیلا شہنشاہ بغداد سند الاسناد فرد الافراد غوث الاقواس قطب الاقطاب پیر لاسانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی عارف حقانی سیدنا سرکار شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم اور آپ جب کسی بزرگ کی شان میں کلام کرنے جاتے ہیں، خطاب کرنے جاتے ہیں، بیان کرنے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان کی شان میں یہ منقبت، یہ شعر فلاں بزرگ نے لکھا، ان کی شان میں یہ شعر و منقبت فلاں بزرگ نے لکھا، ان کی شان میں یہ منقبت اور یہ اشعار ان کی تعریف میں فلاں بزرگ نے لکھا۔ بغداد والے آقا تمہاری کیا شان ہے، تمہاری شان میں قصیدہ لکھا تو ہند کے تاجدار نے لکھا، تمہاری شان میں کلام لکھا تو سرکار غریب نواز نے لکھا، بولو نا سبحان اللہ۔ اور کیسا کلام لکھا، آپ کی انشاءاللہ آپ کا دل نہیں جھومے گا، آپ کی روح بھی جھوم جائے گی انشاءاللہ تعالی، آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ کون کہتا ہے خواجہ خواجگاں والی ہندوستاں معین بے کساں اہل سنت کی جان چراغ عارفاں سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز بغداد والے آقا حضور سرکار غوث پاک کی شان میں اس طرح اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فارسی میں کلام ہے مگر سن کے آپ کو اچھا لگے گا، کیونکہ غریب نواز کی زبان اردو زبان نہ تھی، جس وقت وہ تشریف لائے تھے ہندوستان کی فارسی ہی زبان تھی۔ سنیں گے نا حضرات، سنیں گے۔ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں یا غوث معظم نور ہدا مختار نبی مختار خدا، کہتے ہیں اے بغداد والے آقا غوث اعظم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو
ہدایت کا مینار نور بنا دیا ہے۔ کیوں آپ ہدایت کا مینار نور کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ کن کے ولی ہیں، کن کے دوست ہیں؟ آپ ان کے دوست ہیں جن کا خدا بھی مختار ہے اور جن کا مصطفیٰ بھی مختار ہے۔ اب مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، ابھی غوث اعظم پیدا نہیں ہوئے، بچہ ہمارے اور آپ کے ہاں بھی پیدا ہوتا ہے، وہ مصطفیٰ کے دیوانوں مشینوں کے ذریعے وہ ایسا کرتے ہیں، اس کے ذریعے اور ایکسرا لیتے، اس کے ذریعے یہ تو پتہ چل جائے گا اندر بچہ ہے یا کچا ہے، بندہ ہے یا گندا ہے، بندی ہے یا گندی ہے، کون ہے پتہ چل جائے گا، مگر یہ کوئی نہیں پتہ لگا پائے گا کہ پیدا ہونے کے بعد یہ ٹیچر بنے گا، ٹیچر بنے گا، منسٹر بنے گا، بیرسٹر بنے گا، کیا بنے گا، کیا کوئی پتہ لگا سکتا ہے؟ مگر قربان جاؤ، بغداد والے آقا کی شان وہ ہے، پیدا نہیں ہوئے مگر ولایت کا ڈنکا بج رہا ہے، پیدا نہیں ہوئے مگر قطبیت کا ڈنکا بج رہا ہے، اور کس شان سے بج رہا ہے کہ اگر پیدا ہونے والا گروہ اولیاء کے تاجدار ہے تو ان کی ولایت کا ڈنکا بجانے والا تمام رسولوں کا سردار ہے، تمام نبیوں کا تاجدار ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں حضرت موسیٰ صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خواب میں مصطفیٰ آئے، آ کر ارشاد فرمایا حنی اللہ یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وهو ولی وولی اللہ تعالی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی فسیکون له شان بین الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسل۔ اے ابو صالح مبارک ہو، تمہارے گھر میں جو بچہ پیدا ہونے والا وہ خدا کا بھی دوست ہے، ہمارا بھی دوست ہے، خدا کا بھی پیارا ہے، ہمارا بھی پیارا ہے، اللہ کا بھی یار ہے، ہمارا بھی یار ہے۔ اور سنو، تمہارے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا شان اس کی یہ ہوگی کہ جس طرح میں نبی اور رسولوں میں ساری جماعت کا سردار ہوں، اسی طرح غوث و قطب ابدال اولیاء کی جماعت میں وہ سارے گروہ کا سردار ہوں۔ یہ ہے مصطفیٰ کی دیوان و شان۔ غوث اعظم غریب نواز کیا کہتے ہیں؟ یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا، عرض کرتے ہیں سلطان ولایت قطب علا، سلطان ولایت قطب علا، ہے راز جلالت عرض و سما۔ کہتے ہیں بغداد والے آقا اللہ نے قطبیت کا وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، وقت کی سلطانی کا وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر صرف ولی نہیں، غوث نہیں، مومن نہیں، بندہ نہیں، زمین والے بھی حیران ہیں، عرش والے بھی حیران ہیں۔ سلطان ولایت قطب علا ہے راز جلالت عرض و سما، عرض بھی حیران ہے، زمین بھی حیران ہے اور آسمان بھی۔ وہ شان ہے، ہزاروں جلسے کرائے، ہزاروں تقریریں کرائیں مصطفیٰ کے دیوانوں، مگر آج ہم سے آپ ایک الگ انداز میں سنیں، اور یہ میری کم نصیبی ہے، شموگا والوں کی نہیں، یہ میری کم نصیبی ہے کہ یہاں جلسے تو سال میں ایک آدھ دو ہوتے ہی رہتے ہیں، مگر کبھی میری حاضری نہیں ہو پاتی ہے یا مجھ تک خبر نہیں پہنچ پاتی ہے، مگر بہرکیف آج اگر مجھے موقع ملا ہے قسمت سے تو تھوڑا سا انشاءاللہ سناتا ہوں، کچھ الگ باتیں سناؤں گا انشاءاللہ۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ چوں پائے نبی شد تاج، بہت پیارا جملہ ہے، کہنے والا اگر اردو میں کہتا نا قسم خدا کی لوگ جیبوں سے پیسے قربان نہیں کرتے، اپنی جان قربان کر دیتے، اتنا پیارا جملہ ہے۔ کہتے ہیں چوں پائے نبی شد تاج سرت، تاج ہم عالم شد قدمت۔ کہتے ہیں بغداد والے آقا مصطفیٰ کا قدم جب سے آپ کے سر کا تاج ہو گیا، مصطفیٰ کا قدم جب سے آپ کے سر کا تاج ہو گیا، آپ کا قدم دنیا کے تمام ولیوں کے سر کا تاج ہو گیا۔ چوں پائے نبی شد تاج سرت، تو تاج ہما عالم شد قدمت، اقطاب جہاں در پیش درت، اقطاب جہاں
در پیش درت افتاد چو پیش شاگدا. کہتے ہیں بغداد والے آقا جس طرح بادشاہوں کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر بھیکاری آیا کرتے ہیں، اسی طرح زمانے کے قطب و غوث آپ کے دربار میں بھیک مانگنے کے لیے، فیض لینے کے لیے ہاتھ پھیلا کر آیا کرتے ہیں. اقطاب جہاں در پیش درت افتاد چو پیش شاگدا. اب آپ حضرات سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وقت ہوا ہاں زیادہ ہوا، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب کلام کا آغاز تو وہیں سے اچھا لگتا ہے جہاں سے دنیا سنیت کے امام کے کلام نہ پڑھا جائے تو پھر مزہ بھی نہیں آتا ہے نا. بارگاہ رسالت کے وفادار، دنیا سنیت کے مددگار، علماء اہل سنت کے تاجدار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، شہنشاہ علم و حکمت، نیر برج خطابت، قندیل رشد و ہدایت، آفت جان وہابیت، سراج امت، چراغ معرفت، عظیم البرکت، رفیع الدرجت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ. کہتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. ایک ایک جملہ غور سے سننا، میں کوئی شعر شاعری نہیں کرتا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. اے بغداد والے آقا، ساری دنیا کے غوث و قطب ابدال کعبے کا چکر لگاتے ہیں، کعبہ آپ کے حجرے کا چکر لگاتا ہے، کعبہ آپ کے حجرے کا چکر لگاتا ہے. اور محبت میں نہیں بول دیا، سنیں واقعہ سنیں، ایمان تازہ ہو جائے گا. میرے بغداد والے آقا ہیں، 6 سال کی عمر ہے. اس وقت ابھی ہم لوگ شموگا والے، داونگیرے والے اور چترا درگا والے اور ہبلی والے اور جہاں والے بھی ہوں، حج کرنے جب جانا چاہتے ہیں تو ایک جگہ ہر شہر کے لوگ اپنے راجیہ کی راجدھانی میں، کیپٹل میں جمع ہوتے ہیں. کہاں جمع ہوتے ہیں؟ کہاں؟ کون سا ہے؟ بنگلورو نا. اچھا، اسی طرح اس زمانے میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے شہر کے اطراف و اکناف کے لوگ جب حج کرنے جاتے تھے تو جیلان میں جمع ہوتے تھے. کہاں جمع ہوتے تھے؟ جیلان میں جمع ہوتے تھے، اور وہ ان کا کیپٹل تھا. تو مصطفیٰ کے دیوانوں کہتے ہیں حج کا زمانہ آیا، مصطفیٰ کا ہر ایک دیوانہ جیلان میں آیا، لوگوں نے اپنا اپنا قافلہ بنایا، خیمہ لگایا. اب اس کے بعد میرے دل میں بھی یہ خیال آیا، کاش میں بھی سرکار کا روضہ دیکھنے کے لیے جاتا، کاش میں بھی اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے جاتا. آج یہ تمنا کر رہے ہیں کاش میں روضہ رسول پہ جاتا. کہاں جاتا؟ مگر آپ کو کچھ پتہ بھی ہے کہ جب یہ شان ولایت و غوثیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے اور روزانہ بیان کرنے لگے، روزانہ، تو آج یہ تمنا ہے کہ کاش میں مصطفیٰ کے دربار میں جاتا. اور آج یہ وہ مقام ملا ہے کہ تمام انبیاء کی جماعت اور کرم فرمانے کے لیے خود مصطفیٰ غوث اعظم کے بیان میں جلوگر ہوتے. غوث اعلیٰ حضرت نے کہا ہے اس کو، کہتے ہیں ملک مشغول ہیں اس کی ثنا میں، جو تیرا ذاکر و شاغل ہے یا غوث. ارے سنو یارو، بہت بڑے بڑے ملت آتے ہیں، فلانی ملت، فلانی ملت، فلانی ملت. میں جو کلام سنا رہا ہوں یہ انشاءاللہ یقیناً یا تو ہم ہی سے سنا ہوگا یا پہلی بار سنو. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ملک مشغول ہیں اس کی ثنا میں، جو تیرا ذاکر و شاغل ہے یا غوث. اے بغداد والے آقا، جو زمین پر آپ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، عرش اعظم پر فرشتے اس کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ملک مشغول ہیں اس کی ثنا میں، جو تیرا ذاکر و شاغل ہے یا غوث. آگے فرمایا ولی کیا مرسل آئیں، کسی ملی ڈلی کا نہیں، اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. کہتے ہیں ولی کیا مرسل آئیں، خود حضور آئیں، وہ تیرے وعظ کی محفل ہے یا غوث، وہ تیرے وعظ کی محفل ہے یا غوث. اور پورے اشعار سنانے کا وقت نہیں ہے، سب آج سنا دوں گا.
تو پہلے ہی کوئی نہیں بلا تھا، پھر اب کیسے کوئی بلائے گا؟ تو پہلے سنو، بس یہی مجھے سنانا تھا۔ عرض کر رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی، کاش میں بھی دیکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار، کرتا کعبے کے طواف، گیا امی کی بارگاہ میں، امی کیا میں بھی کعبے کا طواف کرنے جاؤں؟ نوجوانوں ذرا غور کرنا، امت کے نوجوان نالائق ہو چکے ہیں، امت کے نوجوان بگڑ چکے ہیں، امت کے نوجوان بھٹک چکے ہیں۔ آج بیوی کے پیر چومتے ہیں، ماؤں کا پیر نہیں چومتے، آج بیوی کی کھوپڑی دباتے ہیں، باپ کے سر نہیں دباتے ہیں، آج اپنے باپ کو، اپنی بیوی کے باپ کو لمبا سلوٹ مارتے ہیں، سگے اور ماں باپ کو دھوکے سے بھی سلام نہیں کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کے دیوانوں، یہ بہت افسوس کا مقام ہے، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، یہ بڑی نالائقی کی بات ہے۔ تم امتی ہو کر کیا کر رہے ہو؟ مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ قبل قدمئی ہے امک وقد وفیت نظرک، اے نوجوان تو اپنی ماں کے قدم چوم، اللہ کعبے کی چوکھٹ کو چومنے کا ثواب عطا فرمائے۔ لہذا ماؤں کے قدم چومو۔ اور باپ کی شان کیا ہے؟ رضا اللہ فی رضا الوالد، سخط اللہ ہے فی سخط الوالد۔ تو نے حج بھی کیا، باپ ناراض ہے، حج گیا۔ تو نے تہجد پڑھی، باپ ناراض ہے، تہجد گئی۔ تو نے نماز پنجگانہ پڑھی، ابا ناراض ہے، اس کا فیضان گیا۔ تو نے قرآن کی تلاوت کیا، باپ ناراض ہے، اس کا بھی فیضان گیا۔ کیونکہ مصطفیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ سخط اللہ ہے فی سخط الوالد، جس کا باپ ناراض ہے اللہ پاک بھی ناراض ہے۔ رضا اللہ ہے فی رضا الوالد، جس کا باپ راضی ہے اس سے اللہ پاک بھی راضی ہے نا؟ تو کرو مصطفیٰ کے دیوانوں، امی اور ابو کو ناراض کرو۔ اور جس طرح جمعے میں آئے بیٹھے ہو، کاش فجر میں بھی آ جاتے تو اللہ کی قسم ہندوستان میں نہ NRC لاگو ہوتی، نہ CAB لاگو ہوتی۔ کیوں؟ یہ ہمارے جذبات کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، ہم ڈاکو نہیں، ہم چور نہیں، ہم لٹیرے نہیں، ہم بدماش نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے مجرم تو ہیں کہ نہیں؟ جھوٹ ہم نے بولا ہے، ہم نے مصطفیٰ کے دیوانوں دوسروں کی بہو بیٹیوں پر نگاہ غلط ہم نے ڈالی ہے، بدکاری ہم نے کی ہے، مسجدوں سے ناطہ ہم نے توڑا ہے، درود و سلام پڑھنا ہم نے چھوڑا ہے، قرآن کی تلاوت سے ہم نے منہ موڑا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے عشق کو مصطفیٰ کے دیوانوں ہم نے کمزور کر دیا ہے۔ مصطفیٰ کی سنتیں آج بھاری لگتی ہے۔ چہرہ اگر سجا لو، کہہ دیا جائے تو مصطفیٰ کی سنت جو اللہ کا نور ہے، چہرے پر آپ کو بوجھ لگتا ہے، تو بتاؤ آج اللہ کا کرم ملے تو کیسے ملے، سرکار کی عنایت ملے تو کیسے ملے؟ امتی سرکار کا ہے، چہرہ یہودیوں کی طرح ہے، امتی مصطفیٰ کا ہے، چہرہ عیسائیوں کی طرح ہے، امتی سرکار مدینہ کا ہے، مگر لباس دیکھ لو تو غیروں کا ہے۔ ارے جمعے کو بھی فرصت نہیں ملتی ہے کہ جمعے کو وہی کم سے کم مصطفیٰ کے جیسا لباس اپنا لیا ہوتا، مصطفیٰ کے جیسا سر پہ عمامہ لیا، عمامہ سجا لیا ہوتا۔ اے مصطفیٰ کے دیوانوں، جیسے جمعے میں آج آقا کے دیوانے جمعے کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، ایسی تعداد میں اگر فجر میں آنے لگ جائیں گے تو وہ مقام پیدا ہو جائے گا کہ مسلمان کوئی احتجاج نہ بھی کرے، ایک جگہ جمع ہو کر کھڑے ہو کر پیشاب کر دے گا، تمام باطل قوتیں بہہ جائیں گی، تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان تو ہیں، مگر ادھر اللہ کے ہاں ہو جائے کہ ہم مسلمان۔ ادھر ہاتھ اٹھانے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اوپر اللہ ہے، اللہ اوپر نہیں ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ جہاز سے پاک ہے، وہ سمجھ سے پاک ہے۔ اوپر اس لیے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے کہ عظمت اور بزرگی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اس طرف ہاتھ اٹھاتے، کعبہ ادھر ہے، ادھر کعبہ کہاں ہے ہمیں تو نہیں دکھ رہا، مگر اس طرف اٹھایا اس لیے جاتا سمت بتانے کے لیے، ہے نا بھائی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اے رسول پاک کے دیوانوں، غوث اعظم نے کہا امی میں بھی جاؤں حاجیوں کے ساتھ حج کرنے کے لیے؟ امی نے کہا میرے لال ابھی تو چھوٹا سا ہے، ننھا سا ہے، ابھی تیری پڑھائی کا وقت ہے، ابھی تعلیم و تربیت کو مکمل کرو۔ میرے بیٹے آج تو کعبے کے طواف کے لیے پریشان، بے چین، بے قرار نظر آ رہا ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب میرا اللہ بار بار تجھے کعبے کا طواف کرائے گا، بار بار تجھے کعبے کا طواف کرائے گا۔ ابھی تو اپنی تعلیم مکمل کر۔ کہا بہت اچھا امی، کہتے ہیں لوگ حاجیوں کا قافلہ جانے لگا، اب کوئی گھوڑے سے آیا تھا گھوڑے سے چلا، خچر سے آیا تھا خچر سے چلا، اونٹ سے آیا تھا اونٹ سے چلا۔ میں نے یہ سوچا یا اللہ میں اگر کعبے نہ جا سکا تو کعبہ جانے والے حاجیوں کا دیدار ہی کر لوں۔ یہ سوچ کر اوپر چلا گیا، یہ سوچ کر گھر کے اوپر چلا گیا، چھت پہ چلا گیا،
اور جیسے ہی میں چھت پہ گیا حاجیوں کو جاتا ہوا دیکھنے لگا تو جیسے ہی وہ چلا، اونٹ چلا، گھوڑا چلا، خچر چلا، ڈسٹ اڑی. کیا اڑی؟ ڈسٹ اڑتی ہے نا، گاڑی جاتی ہے تو ڈسٹ اڑتی ہے. ڈسٹ اڑی، میری آنکھوں میں پڑی. میں نے فوراً آنکھیں بند، کیونکہ جب آنکھ میں کچھ جاتا ہے تو انسان بے ساختہ کیا کرتا ہے؟ آنکھیں کر لیتا ہے نا، بند کر لیتا ہے نا. کہتے ہیں میں نے آنکھوں کو بند کر لیا. میرے پاس جو رومال تھا میں نے اس سے آنکھوں کو صاف کیا. دل میں غم تھا، آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسوؤں کا آنا تھا، ڈسٹ کا صاف ہو جانا تھا. میں نے رومال سے آنکھوں کو خشک کرنا تھا. اب میں نے آنکھیں کھولی، کیا دیکھتا ہوں؟ سامنے حاجیوں کا قافلہ نظر نہیں آتا، سامنے اللہ کا گھر کعبہ نظر آ رہا ہے. سامنے اللہ کا گھر کعبہ نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ کعبے کے طواف کے لیے چھوٹی عمر کی وجہ سے نہ آ سکے تو اللہ نے کعبے کا جلوہ انہی کی نگاہوں کے سامنے کر دیا. یہ مصطفیٰ کے دیوانوں، میرے غوث اعظم کی شان اور ان کا مقام و مرتبہ. دنیا میں 3 ہی قطب ہوئے ہیں اکبر، دنیا میں 3 قطب اکبر ہوئے ہیں بس، باقی قطب تو ہوئے، قطب اکبر کوئی نہیں. قطب اکبر کوئی نہیں، دنیا میں 3 ہی ہوئے ہیں. اور ہمارے دوست جانتے ہیں، ہمارے ساتھی جانتے ہیں، ہم سے محبت کرنے والے، ہمارے قریب رہنے والے لوگ جانتے ہیں. میں جب بھی بات کرتا ہوں اور دلیل کی روشنی میں بات کرتا ہوں، فتاوی رضویہ شریف میں خود میرے آقا نعمت سرکار اعلیٰ حضرت آخری بات کہہ کر ختم کر رہا ہوں کہ میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، توجہ کرو ادھر، کہتے ہیں کان الحسن بن علی ہوا قطب الاکبر. اے لوگو، دنیا میں سب سے پہلے قطب حضرت فاطمہ کے لخت جگر، مصطفیٰ کے نور نظر، حضرت مولا علی کے دلبر امام حسن مجتبی دنیا میں پہلے قطب اکبر ہیں. کیا ہیں دنیا میں پہلے؟ قطب اکبر ہیں، سب سے بڑے قطب امام حسن مجتبی. آگے فرماتے ہیں وسیدنا الشیخ السید عبد القادر جیلانی ہوا قطب الاوسط، اور بغداد والے آقا سیکنڈ قطب اکبر ہیں. بغداد والے آقا غوث اعظم کیا ہیں؟ بس دوسرے قطب اکبر ہیں، اس بیچ دوسرا کوئی نہیں اور قیامت تک اب کوئی نہیں، ایک ہی آئے گا. فرماتے ہیں وسیدنا الشیخنا الامام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ والخاتمۃ الاقطاب. آخری قطب ہوں گے امام مہدی، آخری قطب ہوں گے امام. لہذا مصطفیٰ کے دیوانوں، اب سوچ لو کہ دنیا میں جب 3 ہی ہستیاں ہیں تو پھر غوث اعظم کی اپنی شان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ ان کی شان یہ ہے، کسی درخت کے اوپر نظر پڑ جاتی تھی تو پتا پتا فنا فی اللہ ہو کر ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا تھا. اگر کسی دریا پر نظر پڑ جاتی تھی تو دریا کا قطرہ قطرہ فنا فی اللہ ہو کر ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا تھا. اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب وقت ہو گیا نا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک آخری بات سناتا ہوں، غوث اعظم کے فیضان و کرم کی سنا دوں. ایک آخری بات سنا دوں میرے بچوں، نوجوانوں، سنا دوں آخری بات. سو رہے تھے، شان کیا ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، جو فرماتے وہ میں بعد میں سناؤں گا. کہتے ہیں میں نے اپنی میں کو ختم کرنے کے لیے 1 سال کیا کیا کہ کھانا بند کر دیا، صرف پانی پانی پیا. کیا کیا؟ کھانا بند، پانی پانی. 1 سال کیا کیا؟ پانی بند کر دیا، صرف کھانا ہی کھانا. کیا کیا 1 سال؟ کھانا کھانا. 2 سال ہو گئے، تیسرے سال نفس کو مارنے کے لیے کیا کیا؟ کھانا بھی بند، پینا بھی بند. پتا نظر آتا پتا کھاتا، پھل نظر آتا پھول کھاتا، پھل کھاتا، درختوں کا بس وہی کھاتا. تیسرا سال گزر گیا، ٹھیک ہے، کچھ نہیں کھایا. اب آیا 4تھا سال. کون سا سال آیا؟ کہتے ہیں اب میں نے کیا کیا، جو لوگ پھینک دیتے تھے کھانے میں بدبو، یہ بہجت الاسرار میں لکھا ہے، جو غوث اعظم کی سیرت پر لکھی جانے والی کتابوں میں سب سے شالیٹ کتاب ہے، سب سے مستند کتاب. اس میں لکھا، کہتے ہیں پھر وہ جو لوگ گھروں میں پھینک دیتے نا، اس میں مہک آ جاتی، میں وہ نہیں کہوں گا، پھینک دیتے.
کہتے 1 سال تک میں وہ کھانا کھاتا رہا، اپنی میں کو ختم کرنے کے لیے کھاتا رہا 5 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ غصہ آ گیا، کہتے بس اب کھانا ہی نہیں ہے، اب نہیں، نہ کھانا نہ پانی نہ دانا، کچھ نہیں کھانا۔ پھر کیا ہوگا؟ کہتے اب تو جب تک تو خود نہیں کھلائے گا تب تک میں کھاؤں گا ہی نہیں، اب تو جب تک تو خود نہیں کھلائے گا میں کھاؤں گا نہیں۔ بہجت الاسرار میں لکھا کہ پھر کھانا کبھی آسمانوں سے اترتا، کبھی زمین چرتی، زمین سے نکلتا۔ کہتے ہاں میں تو کھاؤں گا ہی نہیں، تو خود کھلا، تو خود کھلا، میں نہیں کھاتا، چاہے جنت سے آئے، چاہے پاتال سے آئے، چاہے زمینوں سے آئے، چاہے آسمانوں سے آئے، تو خود نہیں کھلائے گا، میں نہیں کھاؤں گا۔ کہتے پھر آواز آتی غیب سے، اے عبد القادر تجھ پر میرا جو حق ہے، تجھے اس حق کی قسم یہ کھانا کھا لے۔ کہتے اس کے بعد میں کھانا کھانا شروع کرتا، اسی مقام پر میرا امام بریلی سے کہتا کہ قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ ایک چور آیا، چور آنے کے بعد آپ سو رہے تھے جنگل میں، اس نے کمبل اوڑے ہوئے تھے، کمبل پکڑا کہ کمبل ہی لے کے چورا کے بیچاؤں گا۔ سنیں انوکھا واقعہ ہے، پیارا واقعہ ہے، سنا ہوگا تو ہم ہی سے اور نہیں سنا ہوگا تو کوئی سے نہیں ہے، مگر کتاب میں قلائد الجواہر میں ہے، پوری پڑھتے نہیں ہیں نا لوگ، ہم نے پڑھی ہے۔ اس نے جیسے ہی کمبل پکڑا سرکار غوث پاک کا، کہتے یہ جو رواں ہوتا ہے نا، رواں، اس کو کیا بولتے ہیں آپ کے یہاں؟ روح نا بال، کہتے ایک ایک بال سے، پورے بدن سے ایک ایک بال سے خون کے فوارے باریک باریک جاری ہو گئے۔ فوارہ وہ جو آپ کے باتھ روم میں لگا نہانے کے لیے اوپر، ایسا ایک ایک فوارہ ایک ایک بال سے جاری ہو گیا، اور صرف خون کا فوارہ نہیں، نور کی کرن بھی نکل رہی، باریک باریک نور کی کرن۔ آپ کو پریشان یار یہ کیا بے، خون بھی نکل رہا ہے اور نور بھی نکل رہا ہے، یہ کیا؟ کمبل پکڑتے ہی اتنا سب کچھ ہو گیا۔ ارے باپ رے باپ، کمبل کے اندر پھر کتنی بڑی ہستی موجود ہوگی، کمبل کی یہ شان ہے۔ اے بارگاہ رسالت کے دیوانوں، جیسے ہی سرکار غوث پاک نے کمبل ہٹایا، چہرہ ڈھکا ہوا تھا، ہٹایا، پلٹ کے دیکھا، فرمایا ابے پگلے تو کہاں آ گیا، تو کہاں آ گیا؟ ارے سونار کے پاس جاتا سونا ملتا، لوہار کے پاس جاتا لوہا ملتا، دودھ والے کے پاس جاتا تو دودھ ملتا، کرانے کے اسٹور جاتا تو وہاں کیا ملتا؟ وہاں کھانے کے لیے کاجو ملتا، بادام ملتا، چرانے کے لیے گیہوں، تور کی دال مل جاتی، گیہوں مل جاتا۔ اور تو اگر جو ہے مصطفیٰ کے دیوانوں فرماتے ہیں کہ اگر تو کپڑے کلاتھ اسٹور پر جاتا تو تجھے کپڑا مل جاتا۔ تو کہاں آ گیا؟ عبد القادر کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ عبد القادر کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ اے مصطفیٰ کے دیوانوں، اتنا کہنا تھا، کھڑے ہوئے، فرمایا بول کیا چاہیے؟ سونار کے پاس جاتا سونا ملتا، عبد القادر کے پاس آیا یہاں تو اللہ ہی ہے، تو کہا جو حضور جو ہے وہی دے دیں، جو ہے سینے سے لگایا ولی بنا دیا، سینے سے لگایا ولی بنا دیا۔ آج بھی مصطفیٰ کے دیوانوں اسی عشق کی ضرورت ہے، اسی دیوانگی کی ضرورت ہے۔ جھوٹ بولنا چھوڑو، غوث اعظم کا فیضان ختم نہیں ہوا، غریب نواز کا کرم ختم نہیں ہوا، جھوٹ بولنا چھوڑ، نگاہوں سے بہو بیٹیوں کو دیکھنا چھوڑ، غلط نگاہوں سے، یہ دماغ میں خرافات لانا چھوڑ، کردار اپنے پیروں کو بچا برے راستے سے، اپنے دل کو بچا برے خیالات سے، اپنے ہاتھوں کو بچا حرام کی کمائی سے، اور اپنے ذہن کو بچا حرام کی سوچ سے، اپنی نظر کو بچا حرام دیکھنے سے، زبان کو بچا حرام بولنے سے، کانوں کو بچا حرام کو سننے سے۔ انشاءاللہ آج بھی غوث و خواجہ و رضا کا فیض ہندوستان والوں کو ملے گا، ملے گا، ضرور ملے گا۔ ان کا فیض ختم نہیں ہوا ہے، ہمارا کردار بگڑ گیا ہے، ہمارا کردار۔ میں اپنی گفتگو یہیں پر ختم کر رہا ہوں، یہ کہہ کر کہ NRC کا بل آیا ہے، یہ اعلان کرنا ہے نا، میں اعلان کر دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔